أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين. وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين. ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين. ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو. كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ جل جلالہ. السلام علیکم وسیم بھائی. وعلیکم السلام سب. جی صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. تو میرا محبوب نے ڈٹھا او جنوں ویکھ کے چن شرماوے. بجلی ڈر دی لشک نہ مارے. متاں بے ادبی ہو جاوے.
جے جاوے سونا سیر کرن نوں او رب اپنا عرش سجاوے جے پاوے ہتھ پلانوں او پھل اپنا مان ودھاوے ادھی راتی دن چڑھے جے سونا مکھ تو نقاب ہٹاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے او ایتھے راہی راہ پل جاوے عقل خدا نے نہیں دتی او ایتھے علماں وچ نہ آوے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام رحمۃ اللہ وبرکاتہ جی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الحمدللہ پہلے ہم بات کریں گے اس بات کو ہم سب کس اینگل سے دیکھتے ہیں تصورات میں پھر قرآن کا حوالہ بیان کریں گے اللہ تعالیٰ مجھے صحیح بیان کرنے آپ کو صحیح سننے ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے ڈانس کرنا کلبوں میں ڈانس ہوتا ہے اکثر تو اب گھروں میں بھی کرتے ہیں سالگرہ ہو یا شادی بیاہ ہو یا کوئی ایسا کام ہو ڈانس کرتے ہیں بچے اور بچیاں بھی مرد بھی کرتے ہیں عورتیں بھی کرتی ہیں اور اکثر ہمارے معاشرے میں دیکھا گیا ہے سپورٹس کسی قسم کا بھی ہو مرد بھی کھیلتے ہیں عورتیں بھی کھیلتی ہیں اور ہمارے معاشرے میں یہ بھی دیکھا گیا ہے گلوکاری گانا مرد بھی کرتے ہیں اور عورت حضرات بھی کرتی ہیں اور معاشرے میں بعض ایسے کام بھی ہیں جو ہو رہے ہیں جیسے اکثر لوگ صبح صبح اٹھ کے واک کرتے ہیں اور گروپ بنا ہوتا ہے گراؤنڈ میں کھڑے ہو کے زور سے کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں وسیم بھائی ہے نا ایسے عمل بھی جی سکھاتے ہیں ہاتھ کو اونچا اٹھا کے کہہ کے لگا ہنستے ہیں اور اس کے علاوہ اور بھی کئی ایسے عمل ہیں کہ تالی بجانا یا خوش ہونا یا کسی اور انداز میں ایسے کام ہمارا دین محمدی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام تنگ نظریہ نہیں ہے ہمارا دین اسلام مرد کو بھی آزادی دیتا ہے عورت کو بھی آزادی دیتا ہے اور دوسرے مذاہب سے زیادہ اچھی اور خوبصورت آزادی دیتا ہے کسی عالم دین سے پوچھیں میں تو فی الحال یہاں پہ ایک دو ہی عالم دینوں کو جانتا ہوں جو یہاں بیٹھے ہیں آدم بھائی ہیں اور جامی صاحب یا شاید کوئی اور بھی ہو
اور عالم دینوں سے پوچھیں مرد کی اور عورت کی آزادی ان معاملات میں کیسی ہے۔ قرآن پاک میں سورۃ نور آیت نمبر 21 اللہ تبارک تعالیٰ فرما رہے ہیں اس طرح کی آزادیاں جو آج کے ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں نا، لوگ کیا کہتے ہیں، اکثر ڈانس کرتے کہتے ہیں جسم کی ورزش ہو رہی جی، خوشی بھی منا رہے ہیں، جسم کی ورزش ہو رہی جی، ہنس رہے ہیں زور زور سے، گلوکاری کر رہے ہیں، یہ فلانا کام کر رہے ہیں، ایسے کام ہے۔ یہ کیا ہے؟ قرآن بتا رہے ہیں اس کے بارے میں، سورۃ نور اور بھی کئی آیتیں ہیں، لیکن میں یہ سورۃ نور 21 آیت کو بتاؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ شیطان کسے کہتے ہیں؟ شرارت کرنے والا، شریر جو شرارتیں کرتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جبکہ اس کا نام تو عزازیل تھا، بعد میں اس کو ملعون ابلیس کہا گیا نا، تو اس کو بھی شیطان کہہ دیا۔ ہم لوگ کو شرارتیں، انسانوں میں بھی یہ شرارتیں کرنے والے ہوتے ہیں، اور جنات خنات خبیثوں میں بھی شرارتیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو جو بات شعور نہیں ہے وہ تو بچپن ہے نا، یا پاگل پن، جو پاگل ہوتے ہیں ان کو شیطان نہیں کہہ سکتے۔ جو بات شعور ہے وہ جو شرارتیں کرتے ہیں غیبی مخلوقوں میں سے یا انسانوں میں سے کوئی بھی، اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو۔ اور اگر کوئی شخص، اب یہاں پہ ایک کی بات آ گئی، پہلے تمام ایمان والوں کو بتایا جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پہ، اس کے نبی پہ، کتابوں پہ، روزے شریف پہ، اے ایمان والو تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، یعنی اس کی پیروی نہ کرو۔ اور اگر کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا۔ تلقین آ گئی بات، تلقین اس کو بدی کی ہدایت دے گا اپنی طرف سے، اس کی وہ ہدایت ہوگی بدی کی، تبلیغ کرے گا اپنی وہ جو اس کی بات ہے غلط، تلقین بتانا، سمجھانا، خیالات پیدا کرنا، یعنی کہ پیچھے اپنے لگانا۔ ایمان والوں کے لیے یہ آیت آئی ہے جو ایمان والے ہیں، جو کلمہ گو ہیں، جو کہتے ہیں ہم ڈانس کرتے ہیں، چلو خوشی کا ماحول ہے، سب مل کے ماحول بنا رہے ہیں، ہلنے جلنے سے جسم کے کھانا پینا ہضم ہو جائے گا، تھوڑی ورزش ہو جائے گی۔ اور ایکسرسائز میں بھی ایسے ایکسرسائز ہیں جو بے حیائی کی طرف لے کے جاتی ہیں، جسم کے اوپر لباس، مرد و حضرات، عورتیں جو پہن کے ایکسرسائز کرتی ہیں سر عام، جبکہ ایکسرسائز ہمارے اسلام میں بھی ہے، اور بتایا گیا صحابہ کرام بہت ایکسرسائز کیا کرتے تھے، مشقیں کیا کرتے تھے، ورزشیں کیا کرتے تھے، وہ مرد حضرات بھی کرتے تھے، عورتیں حضرات صحابہ بھی کرتی تھی۔ کیا غزوات میں کیا مرد ہی شامل ہوئے ہیں؟ خواتین صحابہ بھی شامل ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اور بھالا اٹھانا، تلوار اٹھانا، اور نیزہ اٹھانا، اور یہ جو ہوتی ہے ڈھال اٹھانا، کافی وزنی ہوتی ہے۔ مرد حضرات ایکسرسائز کر کے طاقت قدرت تھی، تو عورتیں بھی ایکسرسائز کیا کرتی تھی۔ ہمارے دین و اسلام میں ایکسرسائز کرنے کے طریقے بھی ہیں۔ آج کل کی جو کر رہے ہیں ہم ایکسرسائز، مرد و عورتیں حضرات، وہ بے حیائی لباس پہن کے، ڈانس کر کے، گلوکاری کر کے، یہ ایسی ایکسرسائز جو اونچ اونچ کہہ کے مار کے ہنسنا دل کی بیماری کے لیے اچھا ہے، یہ شیطان کی تلقین ہے، یہ بے حیائی اور بدی کی تلقین دیتا ہے شیطان۔ اور جب آپ کو کوئی شخص کہہ رہا ہے ایسا کام کرے، اسے آپ کا یہ جسمانی ورزش کرنے ہو جائے گی، یا آپ کے ایسا دل کا مراد سیٹ ہو جائے گا، وہ کیا ہے؟ آپ کرنا چاہتے ہیں اسلام کے نقطہ نظر سے کر کے دیکھیں، نہ کہ اس طرح کریں جسے بدی پھیلے۔ برائی، بدی میں برائی، اور برائی تو انسان کی فطرت میں ہے نا۔ روزہ دار ہم ہیں، روزہ رکھ بھی لیں، تو میں نے اکثر دیکھا بازاروں میں کئی لڑکے، کئی لڑکیاں روزے میں ہوتی ہیں، نعوذ باللہ، میں کوئی برائی نہیں کر رہا پیچھے، لیکن میں نے جو اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے تو بدی دیکھی میں نے اپنی آنکھوں سے۔ روزوں کے دوران روزے رکھے ہوتے لڑکیوں نے بھی، لڑکوں نے بھی، نگاہوں کا وہ حیا نہیں ہے، نگاہوں کا روزہ نہیں ہوتا ان کا۔ بعض دکاندار ایسے ان کا زبان کا روزہ نہیں ہوتا لیکن روزے میں ہوتے ہیں۔ کیا ہے وہ شیطان کی بتائی ہوئی بے حیائی اور بدی کی تلقین جو کی اس نے،
اس کے خیالات میں جو بن دیا ہے، یا کسی شیطانی خیالات جیسے شخص نے کچھ ایسے الفاظ کہہ دیے ہیں جیسے کہ کہتے ہیں تیری 5 ویلے دی ساڈی ہر ویلے دی، یہ بھی شیطان کی بے حیائی اور بدی کی تلقین ہے۔ نماز تو میرے آقا نے نہیں چھوڑی، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ ایکسرسائز کرنا چاہتے ہیں اور ورزش کرنا چاہتے ہیں، سپورٹس میں آنا چاہتے ہیں، ہمارا دین سپورٹس میں بھی آزادی دیتا ہے۔ ہمارا دین تعلیم، عورتوں کے لیے تعلیم میں بھی آزادی دیتا ہے، مردوں کی عورتوں کی تعلیم میں بھی آزادی دیتا ہے، سپورٹس میں بھی، ایکسرسائز میں بھی، جنگوں میں بھی، پڑھائی میں بھی، ہر معاملے میں وہ مرد کو بھی عورتوں کو اتنی آزادی دی ہے، لیکن وہ ایک طریقہ کار بتایا ہے۔ وہ یہ عالم دین بتائیں گے، کون بتائے گا؟ عالم دین کو انہوں نے دین کا علم سکھا ہے۔ آپ نے 2 سال 4 سال 8 سال لگا کے، ہاں جی پڑھ لو 8 سال لگا کے 10 سال لگا عالم دین کا کورس کیا ہے، پھر مفتیوں کا کورس کر لیتے ہیں، پھر فلاں، لیکن ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو یہ بتائیں اسلام میں عورت و مرد اگر ورزش کرنا چاہتے ہیں کس طرح کی آزادی دی گئی ہے، کس طرح وہ سپورٹس میں بھی حصہ لے سکتی ہیں، کس طرح وہ جنگوں میں بھی، تعلیم میں بھی، کاروبار بھی کر سکتی ہیں۔ اسلام میں یہ بھی ہے۔ ہمارا دین تا تنگ نہیں ہے، نہ اتنا سخت ہے، سخت ہے صرف کافروں کے لیے۔ وہ کافروں کی وہ حرکات جو بدی، وہ بے حیائی والی ہوتی ہیں، ان کے لیے سخت ہے۔ اے ایمان والو، تم شیطان کے پیچھے نہ چلو، اور اگر تم کا کوئی شخص شیطان کے پیچھے چلے گا تو شیطان تو ہمیشہ بے حیائی اور بدی کی تلقین کرے گا۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں ہمیشہ ہر طرح کے شیطانی حملے سے حفاظت میں رکھے اور ہم پر اپنی خاص رحم بنا دے۔ آمین۔ اللہ اکبر اللہ۔ جی السلام علیکم آدم بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کچھ آیا اور دعائیں کروائیے۔ جی الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ سبحان اللہ۔ آج جی نے بہت پیاری توجہ دلائی ہے۔ یقیناً آج کل معاشرے کے اندر یہ برائی بڑی تیزی کے ساتھ پھیلتی جا رہی ہے، اور اس برائی کو پھیلانے والے، اس برائی میں ملوث ہونے والے طرح طرح کی دلیلوں کے ذریعے اور طرح طرح کی باتوں کے ذریعے اپنے آپ کو اور دوسروں کو سیٹسفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن و حدیث ان برائیوں کو سرے سے ختم کرنے کی ترغیب ارشاد فرماتے ہیں۔ بلکہ ایک روایت میں تو یہ ہے کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اللہ پاک نے آلات موسیقی یعنی گانے باجوں کو ختم کرنے کے لیے بھیجا ہے، اور اللہ نے سورہ لقمان میں ارشاد فرمایا من الناس من یشتری لہو الحدیث لیضل عن سبیل اللہ، اور بعض لوگ ایسے ہیں جو لہو و لعب کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے گمراہ کریں۔ اب لہو و لعب جو ہے اس میں گانے باجوں کو شامل کیا گیا ہے، ناچ گانوں کو شامل کیا گیا ہے، اور اسی طرح سے ایک حدیث پاک میں ہے لِيَكُونَنَّ مِنْ أُمَّتِي أَقْوَامَ يَسْتَحِلُّونَ الْحِرَّ وَالْحَرِيرَ وَالْحَمْرَ وَالْمُعَازِفَ، فرمایا کہ میری امت میں کچھ لوگ ایسے آئیں گے جو بدکاری، ریشم، شراب اور باجوں کو حلال سمجھ لیں گے جبکہ وہ حلال نہیں ہے۔ اسی طرح سے اب یہ جو کام ہوتے ہیں اس میں کئی برائیاں ہوتی ہیں، صرف ایک برائی نہیں ہوتی۔ گانا گانا ایک برائی ہے، گانا سننا دوسری برائی ہے، پھر ناچنا ایک الگ برائی ہے، پھر غیر محرم مردوں عورتوں کا ایک جگہ پر جمع ہونا یہ الگ برائی ہے، اور پھر آج کل تو معاذ اللہ گانوں میں
اتنے سارے کفریہ اشعار بھی شامل کر لیے گئے جس میں معاذ اللہ اللہ پاک کی توہین، اللہ پاک کی قدرت کا انکار، پھر اسی طرح سے اس کے علاوہ اور مزید ایسے کئی سارے گانوں کے اشعار ہیں کہ جن کو سراسر علماء نے کفریہ اشعار قرار دیا ہے کہ اگر کوئی مسلمان جان بوجھ کر ان گانوں کو گنگناتا ہے یا لذت سے سنتا ہے تو معاذ اللہ اس کا ایمان خطرے میں پڑ جاتا ہے۔ اسی طرح سے ایسے گانے جو گناہ اور بے حیائی پھیلاتے ہیں سارے کے سارے حرام ہیں۔ یہ جو آج کل شادی بیاہ میں اور اس طرح سیر و تفریح میں، پھر آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے، پھر وہ ویڈیوز بنانا اور یہ سارے کے سارے لہو و لعب ہیں، اور اللہ پاک نے فرما دیا وما متاع الحیات الدنیا الا لہو و لعب، دنیا کا یہ جو بھی معاملات ہیں یہ صرف اور صرف کھیل تماشا ہے، اور ان قریب یہ سارا کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں ان برائیوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً بے حیائی کی باتیں، بے حیائی کے گانے، بے حیائی کے ڈانس اور مردوں عورتوں کا اختلاط، یہ وہ سارے کے سارے اعمال ہیں جو شیطانی کام ہیں، اور اللہ نے پہلے ہی فرما دیا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ، شیطان کی پیروی نہ کرو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ پھر فرمایا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب گانے بازوں سے روکنے والے یا گانے بازوں کی مذمت کرنے والوں کو بھی لوگ کرٹیسائز کرتے ہیں اور عجیب و غریب قسم کی باتیں بناتے ہیں، جبکہ اللہ اور اس کے رسول نے اس کام سے منع فرمایا۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو انداز مبارک یہ تھا کہ جب آپ کسی علاقے سے گزرتے اور اگر میوزک کی آواز آ رہی ہوتی، کوئی گانے باجے گا رہا یا بجا رہا ہوتا، تو حضور علیہ السلام اپنی مبارک انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیا کرتے اور اس جگہ سے تشریف لے جاتے، یعنی کانوں میں انگلیاں اس لیے ڈالتے تاکہ گانے بازوں کی آواز آپ علیہ السلام کے کانوں میں نہ آئے۔ آپ کا تو انداز مبارک یہ تھا۔ اب ہمارے ہاں جو نا میوزک سننے کو یا میوزک بجانے کو لوگ فخر سمجھتے ہیں، اپنی گاڑیوں میں، دکانوں میں، گھروں میں، موبائلوں میں، ہر جگہ میوزک سننے اور میوزک بجنے یا بجانے کے سلسلے بڑی تیزی کے ساتھ بڑھتے جا رہے ہیں، جبکہ یہ گناہوں پر ابھارتا ہے، میوزک برائی پر ابھارتا ہے، گناہوں پر ابھارتا ہے، اور یہ ایک طرح کی گندی لذت پیدا کرتا ہے بدن میں، جسم میں، اور یہ حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ لہٰذا ہم تو آئے ہیں جنت میں لے جانے والے کام کرنے کے لیے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے جنت کمانے کے لیے، اللہ نے ہمیں بھیجا ہے اپنی رضا حاصل کرنے کے لیے، اللہ نے ہمیں دنیا میں پیدا کیا اپنی عبادت کے لیے، ذکر کے لیے، اللہ نے ہمیں دین و دنیا کی جو بھلائیاں جو نعمتیں دی ہیں وہ صرف اس لیے عطا کی ہیں کہ ہم اس کے ذریعے آخرت کی تیاری کریں، نہ کہ اس دنیا کے کھیل تماشوں میں اور کفار و مشرکین کی عادتوں میں اور ان کے کاموں میں پڑ جائیں اور اپنی دین کی اور دنیا کی زندگی کو جو ہے نا وہ ایک عجیب و غریب طریقے سے گزاریں۔ اللہ پاک ہمیں قرآن و سنت کی احادیث مبارکہ کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار، يا عزيز يا غفار، اللهم ارزقنا حياة طيبة وعملا صالحا مقبولا ودعاء مستجابا ورزقا حسنا واسعا وعلما نافعا وفهما كاملا وعقلا سليما وشفاء من كل داء ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا وعينا باكيا وتوفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور
فاعف عنا يا غفور فاعف آمين. عنا يا غفور آمين. اللهم أجرنا من النار اللهم أجرنا من النار اللهم آمين. أجرنا من النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين. اللهم ربنا اغفر لي ولوالدي ولمن توالد ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم